اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صلوات. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی جلوس اور مولانا ریاض جوہر اعظمی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ سبت حسن صاحب انشاءاللہ عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھیں. حضرات گرامی قدر، عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ مخصوص جلوس پوئی کا 24 محرم الحرام اور جو مخصوص ہے چوتھے امام کی شہادت کے حوالے سے، ان امام کے حوالے سے یہ جلوس ہے کہ جس امام نے ہم کو رونا سکھایا اور عبادت کے احکام بتائے. ماشاءاللہ گزشتہ سال بہت سارے لوگ عزاداری سے محروم رہے، لیکن الحمدللہ اس سال گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ملی تو لوگوں میں جذبہ ہے. اور یہ جملہ میں پوری دنیا کا کلیکشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس موذی بیماری کرونا نے دنیا کے تمام لوگوں کے حالات، اقتصادی حالات، خاص طور سے مالی حالات کمزور کیے. جس سے بھی آپ پوچھئے وہ کہتا نہیں حالات خراب ہو گئے، کام نہیں مل رہا ہے، انکم نہیں ہو رہی ہے. پوری دنیا کا کلیکشن کر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اقتصادی حالات سے کمزور ہوئی ہے کرونا کی بیماری میں. لیکن پوری کائنات میں نے کسی عزادار کو مجلس کرتے ہوئے یہ نہیں سنا کہ مولانا کمزور حالات ہو گئے ہیں، مجلس نہیں ہوگی، یہ جلوس نہیں ہوگا. میں نے تو نہیں سنا، اگر آپ نے سنا ہوگا. اور نہ مجھے کسی نے کہا کہ مولانا حالات کمزور ہو گئے ہیں، انکم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے مجلس نہیں کریں گے یا جلوس نہیں کریں گے یا عشرہ نہیں کریں گے. بلکہ جتنی پہلے ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ. اس کا مطلب عزاداری حسین کمزور نہیں کرتی، مضبوط بناتی ہے. جہاں پوری دنیا کے حالات کمزور ہوئے ہیں وہاں ذکر حسین کرنے والوں کے حالات الحمدللہ اس لیے ہوئے ہیں کہ حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے.
حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، اور قرضہ رکھنا تو اور بات ہے، اگر ایک خرچ ہوگے تو 70 گنا کریں گے، تو یہ تو بہت بڑھیا سودا ہے۔ دنیا کمزور ہو جائے ہمیں کوئی مطلب نہیں، دنیا والوں کو کام ملے یا نہ ملے، ایک مجلس حسین کر لو، پورے سال اتنا کریں گے کہ اس کی برکت ختم نہیں ہوگی۔ یہ آل محمد کا فیض ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے آل محمد اسے کمزور نہیں ہونے دے گے۔ لیکن پھر یہی مقصد ہے کہ یہ جوش ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ جو حسینیہ کا جوش ہے نا، یہ چند لمحوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبر تک باقی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت آ رہے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے ہیں، جلوسوں میں ہیں، تو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ میں جوش ہے، نہیں، بلکہ یہ جوش آپ کا مرتے دم تک رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ محبت حسین ہی آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھیے یہ محبت حسینی، اب آپ نے خود دیکھا ہے ماشاءاللہ کتنے لوگ مل مل کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے سبیل پہ پانی پی رہے ہیں جی، ایک تابوت کو کتنے کروڑ چوم رہے ہیں، ایک علم کو کتنا بوسہ دے رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے ڈنسیشن بناؤ، الگ الگ بیٹھو، الگ الگ کھڑے ہو، بیماری لگ جائے گی۔ قسم خدا کی ہم نے دیکھا مجلسوں میں ایک ہی تبرک کھا رہے ہیں، ایک ہی علم چوم رہے ہیں، ایک ہی تابوت کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ گزشتہ سال جہاں پوری دنیا کا اجتماع ختم ہو گیا تھا کہ کوئی جمع نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی کربلا میں 1,40,00,000 پہنچے، اور جب سائنس اور ڈاکٹروں نے پوچھا کتنے بیمار ہوئے تو آواز یہ آئی کہ بیمار ہوئے نہیں، جتنے بیمار تھے سب ٹھیک ہو گئے۔ صلاۃ پڑھ دے محمد والے محمد کا، بلند تر صلوات بھیجے۔ یہ جتنے بیمار تھے، ظفر بھائی رپورٹ ہے نیٹ پہ پڑھیے، جتنے بیمار تھے چہلم کے دن وہ سب ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ بے فکر رہیے، آپ کی ضمانت حسین کی ماں فاطمہ نے لی ہے، آپ کو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ علی کے چاہنے والوں کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، محظوظ ہوں گے۔ علامہ مودودی کا نام سنا ہے نا، عالم اسلام کے بڑے مفسر قرآن ہیں علامہ مودودی، بہت بڑے مفسر قرآن۔ ان کا دستور زندگی یہ تھا کہ وہ کالج اور اسکولوں میں آ کر بچوں سے یہ کہتے تھے جو سوال کرنا ہے کرو، ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اکثر اسکولوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک اسکول میں پہنچے علامہ مودودی اور جا کے کہا بچوں جو سوال کرنا ہے کرو، ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ سارے بچوں نے سوال کیا، جب سارے بچوں نے سوال کر لیا، پیچھے سے ظفر بھائی ایک چھوٹا سا بچہ پنجوں پہ کھڑا ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے علامہ صاحب میرا بھی ایک سوال ہے۔ علامہ مودودی کہتے ہیں کریے آپ بھی جو کرنا چاہتے ہو۔ علامہ مودودی یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ چونک گیا، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی بچے نے سوال کیا، علامہ مودودی کہتے ہیں بیٹا دیکھو، تفسیر کے بارے میں سوال کرو، آیات کے بارے میں سوال کرو، نزول کے بارے میں سوال کرو، تاریخ کے بارے میں سوال کرو، اب تم نے تو ایسا سوال کر لیا کہ جس کا جواب کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ بچہ کہتا علامہ مودودی اگر تم کہو تو میں بتا دوں، اگر تم کہو اس کا جواب میں بتا دوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ علامہ مودودی نے حیران ہو کے کہا یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ جس کو میں نہ جان پایا پوری زندگی ہو گئی، تم اس کا جواب بتاؤ گے تو بڑا اضافہ ہوگا۔ کہا علامہ مودودی اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ نہیں سرسرا سنا ہے آپ نے، میں نے جو واقعہ پڑھا ہے اسے غور سے سنے۔ بچے نے کیا کہا؟ علامہ مودودی اس وقت اللہ آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ علامہ مودودی جیسا مفسر قرآن بچے کی بات سن کے کوئی مطمئن تھوڑا ہی ہو جائے گا،
کہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کچھ ہی. ایک مرتبہ علامہ مودودی کہتے ہیں اچھا تم نے کہہ تو دیا کہ اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے, یہ بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بچے نے کہا دلیل ہے, دلیل قرآن سے چاہیے. کہا قرآن پڑھوں گا تمہارے سامنے, تمہیں خود دلیل مل جائے گی. بچے نے آیت پڑھنی شروع کی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا بھیجے گا, ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آل محمد پر درود بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اب جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ان پہ میری بات پہنچ گئی. فعل مضارع ہیں, فعل مضارع کیا کام کرتا ہے؟ بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا جملہ, پھر بتاؤں. بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا, بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا. آل محمد پر درود پڑھنے کی دلیل آپ کا زندہ رہنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں نے تو جملہ پڑھ دیا. زندگی کی دلیل ہے آل محمد پہ درود بھیجنا, اس لیے کہ اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب درود بھیجنے والا رہے گا تو جس پہ بھیجا جائے گا وہ بھی رہے گا. آیت پہ تو سن لیجئے, آیت پہ سن لیجئے. ابھی محرم ختم ہوا ہے, یہ زنجیروں کا ماتم ہوا, قما کا ماتم ہوا, اور ابھی ابھی میرے سامنے ماشاءاللہ نوجوان قمیضیں نکال کے ماتم کر رہے تھے. آیا سمجھ میں کچھ؟ جبر بھائی قمیضیں نکال کر. آج کا جاہل مفتی کہتا ہے ماتم ہی کرنا ہے تو قمیض نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا. بھائی شیعہ بھی کر سکتے ہیں, جو آج کل بہت ماڈرن لوگ ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے بھائی ماتم ہی کرنا ہے تو قمیض نکالنے کی ضرورت کیا ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں یہ سوال ہم سے مت کرو, یہ سوال یعقوب سے کرو. یعقوب 80 برس تک یوسف کا ماتم کرتے رہے, قمیض نکال کے ماتم کر رہا ہے. سن رہے ہیں آپ, قمیض نکال کے ماتم کر رہے ہیں جناب یعقوب نے قمیض. تو آئیے یعقوب سے سوال ہے, نبی ہو, نبی کا ماتم کر رہے ہو, زندہ کا ماتم کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں زندہ کا ماتم کرتے ہو, ہم سے نہ سوال کرو, یعقوب سے کرو. یعقوب تو قتل, یوسف تو قتل بھی نہیں ہوئے تھے, اور پھر بھی 80 برس جناب یعقوب چوراہوں پر آ کر, گلیوں میں آ کر, سڑکوں پہ آ کر یوسف کا ماتم کرتے رہے. تو میں نے جو سوال قائم کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عشرہ محرم کے بعد آپ سے ہزاروں لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں, عزاداری کا ثبوت قرآن میں دکھاؤ, ماتم کا ثبوت قرآن میں دکھاؤ. یہ جو زلزلہ سامنے کھڑی ہے اس پہ جو چادر کو چومتے ہو, یہاں تو نہیں پڑا لیکن بہت ساری جگہ ریڈ کلر گھول کے ڈال دیتے ہیں اور اسے لوگ چومتے ہیں. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ثبوت کہاں ہے قرآن میں اس کا چومنے کا, ماتم کرنے کا؟ ہاں وہی آیت پڑھیے جو عزاداری کا ثبوت ہے قرآن میں. سورہ یوسف کی میں نے آیت پڑھی ہے, اور سورہ یوسف کا دوسرا نام سورہ حسین ہے. کیا ہے؟ سورہ یوسف کا دوسرا نام سورہ حسین ہے. دے دوں آپ کو قرآن سے دلیل زلجنا چومنے کی؟ یہ جو رنگ گھول کے ڈال کے چومتے ہیں, جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا, بھائیوں نے کرتا نکالا, صحرا میں پہنچے, ایک دمبے کو ذبح کیا, دمبے پہ یوسف خون لگایا کرتے پہ یوسف کے, اور دمبے کا خون لگا کے جناب یعقوب کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں بابا آپ کا یوسف تو مارا گیا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. جناب یعقوب نے کرتے کو لیا, آنکھوں سے لگایا, چوما. میں کہوں گا یعقوب تم تو نبی ہو, جانتے ہو یہ یوسف کا خون نہیں ہے, ایک دمبے کا خون ہے, پھر بھی آنکھوں سے لگا رہے ہو, چوم رہے ہو. یعقوب کی آواز آئے گی دمبے کا ہی صحیح, نسبت تو معصوم کی ہے. ہمیں اتنی آسانی سے جملہ سن لیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
دمبے کا ہی صحیح لیکن نسبت ہے میرے یوسف کی طرح۔ اب سمجھ میں آیا، رنگ ہی صحیح، نسبت ہے معصوم کی طرف، تو معصوم کی طرف نسبت دے کر کسی شے کو چومنا بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے۔ اب آپ کہیں گے امام باڑہ بھی ہے کیا قرآن میں؟ یہ جو بیٹھے ہیں لوگ اعتراض کرتی ہے دنیا ہم پہ، امام باڑے کہاں ہیں قرآن میں؟ امام باڑہ دکھاؤ، پڑھو سورہ یوسف، امام باڑہ بھی نظر آئے گا۔ جب جناب یعقوب یوسف کو روتے رہے، سڑکوں پہ آ کر، چوراہوں پہ آ کر، گلیوں میں آ کر، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، اور بتاتے تھے کہ میرے یوسف کو میرے ہی بیٹوں نے مجھ سے جدا کر دیا۔ بیٹوں کو معلوم ہوا کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارا ظلم سامنے آ رہا ہے، تو کیا کہنا شروع کر دیا یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ کو؟ کہا ہمارا باپ پاگل ہے، اس کے رونے پر جانا مات، یہ مجنون ہو گیا۔ دلیل مجھے مل گئی عزاداری کی، جب چوراہوں پہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، حلقہ بنا کے دنیا کہتی ہے شیعہ پاگل ہو گئے۔ ارے کبھی کبھی قاتل اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم پہ رونے والوں کو پاگل بھی کہتے ہیں، مظلوم بھی کہتے ہیں۔ جی مظلوم پہ رونے والوں کو پاگل کہا جاتا ہے، آپ اس کی فکر مت کرنا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب امام باڑہ کہاں ہے؟ جب بیٹوں نے پابندیاں لگا دی، آپ گھر میں نہیں روئیں گے، آپ سڑک پہ نہیں روئیں گے، تو اس کے بعد جناب یعقوب نے کنان سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر سب سے پہلا بیت الحزن یوسف کو رونے کے لیے بنایا، بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اما چاہے امام باڑہ کہہ دو، چاہے عزا خانہ کہہ دو، چاہے بیت الحزن کہہ دو، مل تو گئی دلیل قرآن سے۔ سورہ یوسف میں امام باڑہ بھی ہے، سورہ یوسف میں عزا خانہ بھی ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشام، جب یوسف نے باپ سے آ کے کہا میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے، لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں یوسف جس کو 11 ستارے اور سورج چند لمحے کے لیے سجدہ کیا، سجدہ ہوا تھا، توجہ کیجئے گا جملے پر، سجدہ ہوا تھا، ہو کے ختم ہو گیا۔ جہاں یوسف کو سجدہ ہوا وہاں آدم کو بھی سجدہ ہوا ملائکہ کا، لیکن ہوا تھا، جاری نہیں ہے۔ یوسف کے مرنے کے بعد، آدم کے مرنے کے بعد، نہ آدم کی قبر نہ یوسف کی قبر سجدگاہ تو نہیں بنی، حسین کو سجدہ ہوا نہیں تھا، ہو رہا ہے۔ قبر حسین کی مٹی سجدگاہ بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو کربلا نہیں جاتا وہ یہ کہتا ہے تھوڑی سی خاک شفا لے کے آ جائے۔ تو یہ یوسف ہے کہ جس کو سجدہ ہوا تھا، یہ حسین ہے کہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور سجدہ ہوا آدم کو ہوا، یحییٰ کو شکم مادر میں ہوا، یوسف کو ستاروں نے کیا، ختم ہو گیا۔ ستاروں نے سجدہ کیا، یوسف سید سجاد نہیں کہلائے، زین العابدین نہیں کہلائے، حسین کے بیٹے نے اتنے سجدے کیے کہ سید الساجدین بن گئے، زین العابدین بن گئے۔ زین العابدین اور سید سجاد اسے کہتے ہیں کہ جو سجدوں کا سردار ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا یوسف کو جو سجدہ ہوا، آدم کو جو سجدہ ہوا، یحییٰ کو جو سجدہ ہوا، ان سجدوں کا سردار ہے حسین کا بیٹا سجاد۔ کون ہے سجدوں کا سردار؟ سجاد۔ یاد رکھیے گا جملہ، کیونکہ شبیہ سجاد آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو سجدوں سے غافل رہے، جو نمازوں سے غافل رہے نہیں، اس لیے کہ حسین نے اس سجدے کو خنجر کے نیچے وجہ، اس لیے کہ جب شمر سے پوچھا عمر سعد نے، شمر جب تو حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا
حسین کے لب ہل رہے تھے، تو حسین وقت آخر کیا کہہ رہے تھے؟ شمر نے کہا، حسین کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی لا معبود انت سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، رونے کا دن بھی ہے اور رونے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ، یہ جملہ بار بار میرے دل میں جو ہے آ رہا ہے ظفر بھائی۔ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے اور مولا حسین نے 28 رجب کو اپنا مدینے سے سفر شروع کیا، تو تاریخ میں یہ ہے کہ فصلیں لہلا رہی تھی، سبزے اگے ہوئے تھے، چاروں طرف ہرا بھرا تھا جب حسین مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جب کربلا پہنچے تو اتنی تیز دھوپ تھی کہ اگر دانا ڈالا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ اب سمجھ میں آیا علی اصغر کو حسین روز عاشورا زمین کربلا پہ کیوں لٹاتے تھے اور کیوں اٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ کربلا کی زمین اتنی گرم تھی کہ بار بار اصغر کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا، بار بار اصغر کے رخسار سامنے آ جاتے تھے۔ عزادارو، کتنا روئیں گے آپ؟ ابھی آپ کا جلوس ختم ہو جائے گا، آپ سب اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن میں نے روایتوں میں پڑھا ہے حسین کی وہ اجڑی ماں سب کے جانے کے بعد فرش عزا پہ بیٹھ کے روتی رہتی ہے، یا ولدی حسین، اے میرے چکیوں کے پالے حسین، اے میرے پیاسے حسین۔ چلے جائیں گا، اب آپ کا جلوس ختم ہو جائے گا مغرب تک، لیکن میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ زینب جس جلوس کو 11 محرم کو لے کے چلی ہے، اگر تھک کے کہیں بیٹھ جاتی ہے تو شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھتا ہے، علی کی بیٹی سب بیٹھے تم نہ بیٹھے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس بیٹی کے مصائب سناؤں جو حسین کی بیٹی مدینے میں رہ گئی تھی، اور عزادارو اس بیٹی کی خبر حسین کو اس وقت ملی کہ جب فاطمہ کا لال قبر اصغر بنا کے اٹھ رہا تھا، ایک رہوار آتا ہوا دکھائی دیا، السلام علیکہ ایھا الغریب، السلام علیکہ ایھا الاسیر۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، عالم غربت میں کون سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سوار قریب آیا، پوچھا سوار کس کو تلاش کر رہا ہے؟ سوار کہتا ہے مسافر، کیا تو حسین ابن علی کو جانتا ہے؟ جیسے ہی حسین نے یہ جملہ سنا سر کو جھکا دیا، تصور نہیں کیا اپنے جملے پہ۔ اما کتنی بڑی غربت تھی مولا حسین پر کہ حسین کا جاننے والا حسین کو نہیں پہچان رہا۔ کہتا حسین کو جانتا ہے، بس میر انیس نے حسین کی غربت کو ایک ہی شعر میں پیش کر دیا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ جیسے ہی سنا رہوار نے کہ میں حسین ہوں، روئیں گے آپ، روئیں گے، میں ایسی کوئی مجلس نہیں پڑھتا جس میں گریہ ہو۔ جیسے ہی مولا نے کہا میں حسین ہوں، رہوار نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں یقین نہیں آتا؟ کہا اس لیے کہ جب مدینے سے چلا تھا تو مجھے ایک بیمار نے حسین کی علامتیں بتائی تھی۔ کہا کیا علامتیں تھیں؟ کہا قصید جب کربلا جانا میرے بابا سے ملنا، ایک طرف چچا پاس کھڑے ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوں گے، آگے آگے قاسم ہوں گے، اور محمد گھیرا کیے ہوں گے، مجھے یقین نہیں آتا آپ حسین ابن علی ہے۔ عزادار حسین کیسے بتائے؟ ایک مصرے میں مرزا غیر نے حسین کی غربت کو بیان کر دیا، بیٹا جوان مر گیا، بھائی جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اے قاصد میں حسین ابن علی۔ عزادارو جیسے قاصد نے سنا، سینے کو پیٹ کے کہتا مولا
کیا قیامت آ گئی، آپ کی بیٹی کا خط لے کے آیا ہوں، بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ حسین نے بیٹی کے خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، مقتل کی طرف جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں۔ سنیں گے کیا لکھا تھا فاطمہ صغرا نے؟ اے بابا، جب سے آپ گئے میری خیریت نہیں ہوئی۔ بابا وعدہ کیا تھا چچا عباس کو لینے بھیجیں گے، نہ میرا چچا آیا۔ قیامت کا جملہ لکھا حسین کی بیٹی نے، بابا اب تو بھیا علی اکبر کی شادی بھی ہو گئی، اے بھیا آپ کی بیٹی تنہا رو رہی ہے۔ حسین بیٹی کے خط کو پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ آگے کیا لکھا صغرا نے؟ بابا آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جب سے آپ گئے نہ میں نے عید منائی، نہ میں نے بقرعید منائی، بابا نہ میں نے نئے کپڑے پہنے، بس آپ کی یاد ہے، نانا کا روزہ ہے۔ حسین خط صغرا کو پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ اچانک علی اکبر کی لاش سامنے آئی، خط صغرا کو لاش علی اکبر پہ رکھا، بیٹا اکبر بہن کا خط آیا ہے جواب دے دے، کاش نہیں عزادارو۔ لاش علی اکبر تڑپنے لگی، اے بہن معاف کر دینا، موت نے مجبور کر دیا ورنہ ضرور لینے آتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی رونے کا حق ادا نہیں ہوا، یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا، نہیں معلوم اگلے برس زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے۔ نہ جانے گزشتہ سال کتنے لوگ مجلسوں میں تھے جو آج اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، جن کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہے۔ حسین بیٹی کے خط کو پڑھتے پڑھتے خیمہ کے قریب پہنچے۔ جیسے خیموں کے قریب پہنچے، قاصد صغرا نے پنجوں پہ کھڑے ہو کر خیموں کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ حسین کی نظر پڑی، جلال میں آ گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور جلال میں آ کے کہتے ہیں کیا تو سمجھتا ہے میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، تیری اتنی جرات کہ میرے خیموں کی طرف دیکھے؟ قاصد صغرا نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا میری کہاں جرات کہ آپ کے خیموں کی طرف دیکھوں؟ اے مولا جب مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی نے ایک زبانی وصیت کی تھی، اے قاصد جب خیموں کے قریب جانا تو خیمے سے نکل کر ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا، میری جانب سے میرے بھیا کو گود میں اٹھا کے لوری سنا دینا۔ حسین طرف گئے، اے قاصد صغرا اسی کی تو قبر بنا کے آ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں زادارو، اب اس محرم ہے، حسین کے بیٹے کا ماتم ہے۔ وہ حسین کا بیٹا جو 40 یا 38 برس بابا کو یاد کر کے روتا رہا۔ جب بھی کسی نے سوال کیا، مولا سجاد نے نہ کوفے کا نام لیا نہ کربلا کا نام لیا، الشام الشام الشام۔ منہال پوچھتا ہے مولا خیمے آپ کے سامنے چلے، بابا کا لاشا آپ کی آنکھوں کے سامنے پامال ہوا، پھوپھی کی رضا آپ کے سامنے چھنی، لیکن مولا نہ کبھی آپ نے کربلا کو یاد کیا نہ کبھی کوفے کو یاد کیا۔ آخر شام میں کیا مصیبتیں ٹوٹ گئی، برداشت کریں گے جملہ؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں منہار جو مصیبتیں شام میں ہوئی نہ وہ کوفے میں ہوئی نہ وہ کربلا میں ہوئی، مولا کیا ہوا تھا شام میں بتائیے تو۔ اے منہار جب ہمارا قافلہ
بازار شام میں پہنچا تو شام کی ہر عورت میری پھوپھی کے سر پہ پتھر مار کے کہتی تھی یہ باغی کی بہن ہے، یہ حسین خارجی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ اے منہار، میری پھوپھی کا ذہن زخمی ہو جاتا تھا، اس گھوڑے کے قریب جاتی تھی جس گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر لٹکا رہتا تھا، اپنے سر کو عباس کے سر سے مس کر کے کہتی تھی اے غیور عباس، آنکھوں کو کھول، میرے زخمی سر کو دے، عزادار قیامت کہا مولا کیا کچھ عورتوں نے گرم پانی میری پھوپھی کے سر پہ پھینکا، ایک آگ کا شعلہ میری پھوپھی کے سر پہ گرا، میری پھوپھی کا سر جلنے لگا، میری نظر پڑی، دوڑ کے پھوپھی کے قریب گیا، پھوپھی زمین پر بیٹھ جا۔ شام کا بازار بھرا ہوا تھا، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ڈھول تماشا بج رہا تھا، کچھ بچے ٹھنڈا پانی پی رہے تھے۔ حسین کی بیٹی کی نظر پڑی سکینہ، دیکھیں بچوں کا دل ہے نا، بچوں کے سامنے اگر کوئی شے ہوتی ہے تو دیکھ کے بچہ مچل جاتا ہے۔ بچے پانی پی رہے تھے شام کے بازار میں، حسین کی بیٹی سکینہ کی نظر پڑی، کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے، پیاس تو مجھے بھی لگی ہے پھوپھی اماں، گھٹ گھٹ کے مت رویا کر حسین کے غم میں۔ سیدہ فرماتی ہے ایسے رویا کرو کہ جسی جوان کی میت پہ رو رہے، اس لیے کہ زہرا کا بھرا گھر ایک پہر میں کٹ گیا۔ قسم خدا کی زینب کبھی آپ کو یہ زحمت نہ دیتی رونے کی، اگر زینب کو بھیا کے لاشے پہ رونے دیا جاتا، اگر سجاد کو ماتم کرنے دیا جاتا تو سجاد کبھی آپ کو دھوم میں کھڑے ہو کر رونے نہ دیتے، لیکن کیا کرے، ارے وارثوں کو ان کی لاشوں پہ نہیں رونے دیا۔ چھوٹی سی روایت پڑھوں گا اور آپ کے رحمت تمام کروں گا۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس تو مجھے بھی لگی ہے۔ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ غیر یہ شرابیوں کا بازار ہے، کہاں سے میں تیری پیاس کو جاؤں؟ بچی تھی نا۔ آواز جہاں زینب نے سنی وہاں چھت پہ بیٹھی ایک عورت نے بھی سنی، اور جیسے ہی بچی کی آواز سنی اپنی خادمہ کو بلا کے کہتی ادھر آ، ایک بچی بہت پیاسی ہے، وہ جس کے گلے میں رسن بندی ہے، لے تھوڑا سا پانی لے اور تھوڑا سا کھانا لے، ان قیدیوں کو کھلا کے آ۔ حذیفہ کی خادمہ بازار میں آئی اور آنے کے بعد سکینہ سے کہتی ہے لے بچی تو بہت پیاسی ہے، تیرے لیے میری ملکہ نے پانی اور غذا بھیجا ہے۔ زینب کی نظر پڑی، کہتی ہے یہ بتا صدقہ تو نہیں ہے؟ کہتی ہے کیا مطلب؟ کا صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ وہ خادمہ کہتی ہے شامی عورت کی، کہتی ہے ٹھیک ہے تو مت کھا تو مت پی، اپنی بچی کو پلا دینا، یہ بچے بہت پیاسے ہیں۔ شہزادی زینب فرماتی ہے نہیں میرے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے۔ رونے کا جملہ ہے، اگر آپ نے سوچ لیا حسین کو وہی پہچانتا ہے جس کو معرفت ہو۔ کیا کہتی ہے صدقہ ہمارے، کائنات جس کا صدقہ کھاتی ہو، کائنات جس کے صدقے میں بنی ہو، شام والے انہیں صدقہ کھلا رہے ہیں۔ رونے کے لیے تو یہ آپ نے تصور کر لیا، کہتے ہیں میرے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے، کہا نہیں اپنے بچوں کو کھلا دے، کہا نہیں کھائیں گے میرے بچے۔ اٹھایا پانی غذا کو اور اٹھا کے پہنچی اپنی ملکہ کے پاس۔ اس نے پوچھا حذیفہ نے پلا کے آ گئی پانی؟ کہا نہیں پیا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کہتی ہے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ ایک مرتبہ حذیفہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، کہا کیا؟
یہ کہا ہے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، ہمارے بچے بھی صدقہ نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے یہ کون غریب سیاح شرابیوں میں آ گئے، یہ کون شریف روئیے آپ جیسے رونا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ یہ کون غریب لوگ سیاح ان بدماشوں کے بازار میں آ گئے۔ رہ پایا، خود نیچے اتری چھت سے، اپنی خادمہ کو ساتھ لیا اور لے کے بازار میں آئی، اور شہزادی زینب سے کہتی ہے کیوں قیدی، میں نے تیرے بچوں کے لیے پانی غذا بھیجی تھی، تو نے کھانے سے انکار کر دیا؟ کہتے ہاں۔ کہا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ شامی عورت کہتی ہے قیدی عورت تجھے نہیں پتا صدقہ کس پہ حرام ہے؟ کہاں سادات پہ حرام ہے۔ شہزادی کہتی ہے ہم سادات ہیں، ہم سادات صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ شہزادی کہتی ہے مدینے کے رہنے والے۔ جیسے مدینے کا نام سنا شامی عورت نے صلوات پڑھی، اچھا تم تو بڑے مقدس لوگ ہو، رسول کا مدینہ، میرے آقا کا وطن، اچھا میرے حسین کو جانتی ہو؟ آزادہ رو رونے کا جملہ ہے، غور فرمائیے کیا کہتی ہے میرے حسین کو جانتی ہو؟ محلہ بنی ہاشم میں میرا آقا رہتا ہے۔ آزادہ رو جیسے یہ جملہ کہا زینب نیچے بیٹھ کے رونے لگی۔ مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے شامی عورت حسین کو جانتی ہے؟ کہتی ہے ہاں میں حسین کو جانتی بھی ہوں، پہچانتی بھی ہوں۔ کہا کسی اور کو بھی جانتی ہے؟ ایک مرتبہ شامی عورت کہتی ہے ہاں میرے آقا کی ایک بہن جس کے 18 بھائی چاروں طرف رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے شامی عورت تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ شامی عورت کہتی ہے اے قیدیو یہ شرابیوں کا بازار ہے، میری پاک شہزادی، میں اپنی شہزادی کا نام نجس بازار میں نہیں لوں گی۔ ارادارو اب تو قیامت آ گئی۔ علی کی بیٹی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا رضیہ پہچان وہی زینب ہوں۔ اب جو رضیہ نے غور سے دیکھا کہتی ہے نہیں بی بی تو زینب ہوگی لیکن علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، حسین کی بہن نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ کہا اس لیے یقین نہیں آتا میں نے دیکھا ہے زینب کوئی چھوٹی موٹی عورت کا نام نہیں، امیر کائنات کی بیٹی اتنی امیر ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ شرابیوں کے مجمع میں اسے لے آئے۔ ارے 18 بھائیوں کی بہن زینب کہتی ہے اے شامی عورت ذرا نوکے نیزہ پہ دے، میرے حسین کا سر ہے۔ شامی عورت نیزوں کے قریب پہنچی، کبھی حسین کے سر کو سلام کیا، کبھی علی اکبر کے سر کو سلام کیا، کبھی قاسم کے سر کو سلام کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے رو کے کہتی ہے میرے مولا مولا کاش مجھے موت آ جاتی، یہ منظر نہ دیتی۔ آزادارو بس 2 جملے اور مجلس تمام، جتنا رونا ہے رو لیجئے، نہ معلوم پھر زندگی موقع دے یا نہ دے۔ جب سارے سروں کو دیکھ چکی شہزادی کی خدمت میں آئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے شہزادی اب یقین آ گیا میرا مولا کیوں مارا گیا، آپ کیوں قید ہو گئی؟ کہا کیسے یقین آیا؟ کہا شہزادی سب کے سر تو نظر آئے، عباس کا سر نظر نہیں آیا، شاید عباس نے ساتھ نہ دیا۔ زینب تڑپ گئی ایسا مت کہنا، ذرا گھوڑے کی گردن میں دے میرے غیور عباس کا
کا سر ہے۔ عزاداروں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شہزادی میرے عباس کی کیا خطا تھی جو ظالموں نے سب کے سروں کو نیزوں پہ چڑھایا، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ زینب طرف گئی، اے شامی عورت اتنا غیرت دار ہے کہ جب بھی نو کے نیزہ پہ جاتا تھا زینب کا کھلا سر نظر آ جاتا تھا۔ ابا نیزے سے سر کو گرا دیتے تھے ظالموں نے گھوڑے کے گردن میں۔ جب گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر ٹکراتا تھا، زینب تڑپ جاتی تھی۔ اے نجف میں سونے والے بابا تیرا عباس کا یہ حال ہو گیا۔ شامی عورت محلے میں دوڑ کے گئی، اے شامیو غضب ہو گیا، علی کی بیٹی بازار میں آ گئی۔ انا